سورج کی شفاف کرنیں اس کی آنکھوں پر پڑیں اور اس کا نادان سا معصوم چہرہ گویا ان شعاؤں کو تقویت دینے لگا۔ آنکھیں کھولتے ہی مہرو نے سنہری کرنوں کی چمک سے نظریں پرے کرتے ہوئے دوسری طرف رخ موڑا۔ شہریار نہایت محبت سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز جادوئی تھا۔ اس نے سرگوشی کی، ویلکم ٹو مائی ہوم لینڈ، امریکہ۔ مہرو ایک دم چونکی اور بولی، کیا ہم امریکہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں؟ شہریار نے اثبات میں سر ہلایا۔ مہرو نے مسکرا کے نظریں چرا کے کہا، ایک بات کہوں آپ سے؟ آپ مجھے اکثر ایسے گھورتے ہیں وہ میں نروس ہو جاتی ہوں۔ شہریار بولا، اسی لیے تو میں ایسے دیکھتا ہوں۔ مجھے تمہارا نروس ہونا پسند ہے۔ مہرو سامنے دیکھتے ہوئے بات کا موضوع بدلتے ہوئے بولی، مجھے لگا تھا کہ جہاز میں بہت سے لوگ ہوں گے، پر یہاں تو کم ہی ہیں، شاید 15-20 ہی ہیں، ہے نا؟ تھوڑی بہت سیٹیں خالی بھی ہیں۔ جہاز اتنا چھوٹا تو نہیں لگ رہا تھا۔ شہریار بولا، بیبی ہم فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہیں، باقی مسافر اکانومی کلاس میں پیچھے ہیں۔ مہرو بولی، کیا مطلب؟ شہریار بولا، مطلب کہ ہم خاص مسافر ہیں۔ خیر چھوڑو، ہم کچھ ہی دیر میں واشنگٹن ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے اور پھر وہاں سے اگلی فلائٹ پکڑیں گے۔ مہرو حیران ہوتے ہوئے بولی، ابھی اور بھی سفر ہے؟ شہریار بولا، ہاں لیکن اب زیادہ نہیں ہے، اس فلائٹ کا دورانیہ بہت کم ہوگا۔ مہرو نے پوچھا، آپ واشنگٹن نہیں رہتے؟ آپ کے والدین تو وہی رہتے ہیں نا؟ شہریار تھوڑا سا سوچ کر بولا، مہرو میں سیاٹل میں رہتا ہوں۔ اب میں ذرا واش روم سے ہو کر آیا۔ شہریار یہ کہہ کر چلا گیا۔ مہرو نے جہاز کی ونڈو سے باہر دیکھا۔ شفاف آسمان پر چمکتا سورج ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل نیا ہو۔ اس نئی سرزمین نے وارم ویلکم کیا تھا۔ مہرو کو یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ 2 ہی دن میں زندگی بدل چکی تھی۔ سب کچھ یقین سے باہر تھا۔ اتنے میں شہریار واپس آ گیا۔ مہرو نے پرجوش ہو کر کہا، جب ہم نے سفر شروع کیا تھا تو موسم کتنا خراب تھا نا، اور یہاں کتنی تیز دھوپ ہے، آنکھوں میں چبھتی ہوئی۔ اتنے میں ایک اعلان ہوا۔ مہرو نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہریار بولا، وہ کہہ رہے ہیں کہ موسم کی شدید خرابی کے باعث جہاز کو لینڈنگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فلائٹ ڈائیورٹ ہو کر کسی اور شہر میں لینڈ کر جائے۔ مہرو پھر سے باہر جھانکتے ہوئے حیران ہو کر بولی، لیکن یہاں تو